ایک مرتبہ درخواست ہے اپنے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے شہدائے ملت وہ مومن و مومنہ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، بالخصوص بہتر تعلق کمیٹی کے جتنے افراد اس دنیا سے رخصت ہوئے، مومن و مومنہ، اس علاقے کے تمام مومن و مومنہ اور سیلاب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والے تمام مومنین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تلاوت اعوذ باللہ الحمدللہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله رب الشهداء ورب الصالحين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يعصينا معه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بود الهمم ولا يناله واصل الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان الارض الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد ثم الصلاة والسلام وتحية بالإكرام على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم فداه ولعنة الله على أعدائه ومنذر ولایتهم وفضائلهم وغاسل يقودهم اجمعين من يومنا هذا الى يوم الدين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون الا ان يشاء الله صلوات دعا گوائے مالک جس خلوصیت کے ساتھ تعبد کمیٹی نے فرش اعلیٰ بچھایا ہے، فرش بچھانے والوں کو بچھانے کا، پڑھنے والوں کو پڑھنے کا، سننے والوں کو سننے کا اجر عظیم عطا فرما۔ اسی طرح اس گھرانے کی خوشی اور غنی منانے کی توفیق عطا فرما۔ فرش ادا پر آنے والے تمام مومنین و مومنات عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ فرش ادا سے اٹھنے سے پہلے سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ بھائی نبی ظفر کی والدین ہیں، حضرت والدین ہیں، پروردگار ہر ایک کو ہمارے والدین سمیت کمیٹی کے جتنے مومنین مومنات ہیں، کوئی علیل ہو، آپ تمام مومن مومنات میں کوئی علیل ہو، انور حسین ایک مومن علیل، ہر ایک کو پروردگار صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت کا جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والد سے جلد از جلد ظہور فرما، مولا کے امان و انصار میں شمار فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا، ہر چھوٹے ہر بڑے ہر امیر ہر غریب ہر مرد ہر مستور کو جو جا چکا اس سے پھر سے اور جو نہیں جا چکا مجھے حقیق سمیت ایک بار قبر مولا حسین کا زوار بنا۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مرحومین کی مغفرت، روزہ امام پر جلد از جلد حاضری کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات اہل علم کی اجازت سے بات شروع کرنا چاہوں گا، لیکن تحت نگاہ مومنین کا مجمع اور یہ مجمع بتا رہا ہے کہ آواز حسین کس کس کے کانوں میں پہنچی تھی۔ آقا بہجت فرماتے ہیں جب بھی گھر سے نکلو مجلس ادا کے لیے اور کوئی سوال کرے کہ کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہنا کہ مجلس میں جا رہا ہوں، یہ کہنا کربلا جا رہا۔ جب بھی مجلس کے لیے گھر سے نکلو تو کہو کربلا جا رہے ہیں۔ یہ مجالس جو تسلسل ہیں کرب و بلا کا، ان مجالس میں عکس کرب و بلا دکھائی دیتا ہے۔ جب کربلا کا عکس دکھائی دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے دو کردار ہیں جو دکھائی دیتے ہیں، یزیدیت بھی نظر آتی ہے، حسینیت بھی نظر آتی ہے۔ یہاں آنے والا مجمع بتاتا ہے کہ کس کے ساتھ ہے، اس لیے کہ کردار دو ہیں ہر دور میں، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے۔ تو مجمع بھی دو طرح کا ہے، ایک بتاتا ہے کہ وہ ظالم کے ساتھ ہے، ایک بتاتا ہے کہ وہ مظلوم کے ساتھ۔ تو جو بھی فرش ادا پر چلا آیا وہ دعائے فاطمہ کی حصار میں، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے حصار میں ہیں۔ کچھ نعروں میں میرا ساتھ دیں گے، اس کے بعد موضوع پہ چند جملے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر کے ان تابوتوں کو اٹھائیں گے جن کا اٹھانے والا کربلا میں کوئی نہ تھا۔ نعرہ تکبیر، جتنی رگوں میں جان ہے نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
सलावत हदिया फरमाई। जिस मजलिस में आप बैठे हुए हैं ये मामूली मजलिस नहीं है, फर्शदा ये मामूली नहीं है। जहां आप आ गए, जहां आपने आकर मजलिस शुरू की और जिक्र मसाइब और फदाइल हुआ, ये मामूली जगह नहीं है। आपके छठे मौला इरशाद फरमाते हैं अन्नहु मशरुल हराम, ये जगह मशरुल हराम है। मशरुल हराम किस जगह को कहते हैं? कहा जहां आके शऊर मिलता है। नहीं मजमा साथ रहे, शऊर मिलता है। पता चला वो मशरुल हराम है जहां बैत का शऊर मिलता है। ये मजलिस है जहां अहले बैत का शऊर मिलता है। मौला फरमाते हैं अन्नहु मजमाए माउल जन्ना, ये जो जिस जगह आप बैठे हुए हैं ये जगह मंबा है पानी का। कौन से पानी का? जन्नत के पानी का। जन्नत का पानी मोमिन के लिए है और बांटने वाले साक़ी कौसर होंगे। पता चला जब मोमिन अर्श पे पहुंचेंगे तो साक़ी कौसर के हाथों सैराब होंगे। मजलिसों के सदक़े में, सबीलों से, हुसैन के सदक़े में यही सैराब हो रहे हैं। यहाँ कौसर से सैराब हो रहे हैं। जिस जगह पे आप बैठकर मजलिस बात कर रहे हैं ये जगह मौला फरमाते हैं ये जगह काबे की जगह है। ये जगह जिस जगह आप बैठे हुए हैं ये हदीम का दर्जा रखती है। आप बारह सप्ते दूर दूर से मोमिन तशरीफ लाए हुए हैं। हदीम वो जगह है जहाँ दुआ रद्द नहीं होती। मौला फरमाते हैं अन्नहु, ये जगह जो है जहाँ आप बैठे हुए हैं, कुब्बतुल हुसैन, हुसैन के मरकत के ऊपर का कुबा है जहाँ आप बैठे हुए हैं। यहाँ भी कोई दुआ रद्द नहीं होती। मौला ये कौन सी जगह है? कहा ये जगह मुसल्ला है। मुसल्ला किस जगह को कहते हैं? जहां इबादत की जाती है। पता चला जहां सलात पढ़ी जाए वो भी मुसल्ला है, जहां सलवार पढ़ी जाए वो भी मुसल्ला है। जहां सलवार पढ़ी जाए वो भी मुसल्ला है और जहां सलात पढ़ी जाए वो भी मुसल्ला। और कमाल कर दिया मौला ने ये कहकर कि अन्नहु मुज़दलिफा। बस यहाँ से गुफ्तगू का आगाज करने लगा हूँ। मौला फरमाते हैं ये जगह मुज़दलिफा का मकाम है। मौला मुज़दलिफा किसे कहते हैं? कहा मुज़दलिफा उस मकाम को कहते हैं जहाँ से शैतानों को मारने के लिए कंकर उठाए जाते हैं। जहाँ तक आवाज आ रही है, घबरा के नहीं सुन रहे हैं तो अर्ज़ करता हूँ, जहाँ काबे में शैतानों को मारने के लिए कंकर उठाए जाएं वो मुज़दलिफा है। जहाँ ज़हरा के कातिलों को मारने के लिए दलील का पत्थर उठाया जाए वो मजलिस अदा। एक बार मोमिन के लिए और अर्ज करता हूँ, 14 नाम बताए इस फर्श अदा की मौला ने, और क्यों ना हो 14 से मंसूब है ये फर्श अदा। 14 नाम बताए जहां बैठकर आप मजलिस सुन रहे हैं। एक नाम इसका अरफात भी है। क्या नाम है? जो हाजी हैं मेरे साथ देंगे, क्या है? अरफात। अब जो स्टेज पे मजलिस सुन रहे हैं वो भी सुने और जो फर्श अदा पे बैठ के सुन रहे हैं वो भी सुने। मौला फरमा रहे हैं ये अरफात की जगह है, मैदान अरफात है जहां बैठे हुए। मौला निस्बत दी अरफात से। क्यों निस्बत दी? तो सुनो, मसला यह है कि जो हाजी हैं मेरा साथ देंगे, उलमा मेरा साथ देंगे कि हर रुकन हज का ऐसा है कि जिसमें नियाबत मुमकिन है। मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। हर रुकन में नियाबत हो सकती है, अरफात में नियाबत नहीं हो सकती। अरफात में खुद आना पड़ेगा। अगर बिस्तर पे हो तो बिस्तर समेत आ जाओ। नियाबत नहीं हो सकती, खुद आना पड़ेगा, हाजिरी होनी है। अब मैं कैसी अर्ज करूं, टीवी के आगे लेट के मजलिस सुनना और है, अरफात में आके मजलिस सुनना और क्या बैठ कर मजलिस सुनना हो। हाजिरी करूंगी। ये मुसल्ला है, ये मुज़दलिफा है। और 11 नंबर में भी अर्ज किया था कि कुरान है और कुरान में परवरदिगार आयतें भेज रहा है नसीहत हासिल करने के लिए। भाई कुरान ने कहा कि जब जहन्नुम वाले जहन्नुम में जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि तुम जहन्नुम में क्यों जा रहे हो।
تو وہ 3 باتیں کہیں گے. ایک یہ کہ ہم یتیموں کا حق کھا جاتے تھے. مجھے نہیں معلوم کس یتیم کا حق کھایا ہے کہ جہنم جا رہے ہیں. نہیں سنتے آپ. مجھے نہیں معلوم کس یتیم کا, کن یتیموں کا حق کھایا ہے کہ جہنم میں جا رہے. دوسری وجہ جہنم والوں سے پوچھا جائے گا کیوں جہنم میں جا رہے ہو, تو وہ کہیں گے لم نکن من المصلین, ہم مصلی پر نہیں آتے تھے. مجھے نہیں معلوم وہ کون سا مصلی ہے جس پہ نہ آنے کی سزا جہنم میں. مولا فرما رہے یہ مصلی ہے جہاں بیٹھے ہو. قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں لوگ جائیں گے یہ کہہ کر کہ ہم مصلی پر نہیں جاتے. اور جب پوچھا جائے گا اور بھی کوئی وجہ ہے کہ جہنم میں جا رہے ہو, تو وہ کہیں گے ہاں ایک وجہ اور ہے کہ ہم جہنم میں جا رہے ہیں. وہ وجہ کیا ہے کہ تم جہنم یتیموں کا مال کھا جاتے تھے. بہت آہستہ سے ایک پیغام دیتا ہوں, دیکھیں جیسے دل چاہے سنیے گا. ایک وجہ یہ ہے کہ ہم یتیموں کا مال کھا گئے تھے. ایک وجہ یہ ہے کہ ہم مصلی پر نہیں جاتے تھے. اور تیسری وجہ موسیٰ بھائی یہ بتائی جہنم میں جانے والوں نے, تیسری وجہ یہ بتائی کہ پروردگار ہمیں پتا ہے ہم جہنم میں کیوں جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہو؟ کہا ہم اعتراض کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد. مجھے نہیں معلوم کس پہ اعتراض کرتے تھے, کن کے ساتھ ہو جاتے تھے, لیکن یہ قرآن ہے. قرآن عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اہل بیت کا تعارف کرایا. اور کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو کہنا کربلا جا رہے ہو. اور کربلا کیوں جا رہے ہو؟ اس لیے کہ کعبہ بیت ہے اور کربلا میں اہل بیت ہیں. جسے خواب سمجھ میں آ گیا وہ تعبیر کی طرف بڑھ جائے. جسے خواب سمجھ میں آ گیا وہ تعبیر کی طرف بڑھ جائے. اسی لیے بہت سارے صحابہ کرام حج کرنے آتے تھے تو اہل بیت سے بھی ملنے آتے تھے, اس لیے کہ وہ بیت کو بھی جانتے ہیں, اہل بیت کو بھی جانتے ہیں. پروردگار عالم نے اپنے گھر کا تعارف کرایا اور اسی قرآن میں اہل بیت کا بھی تعارف کرایا. اور پروردگار عالم نے یہ کہہ کر اہل بیت کا تعارف کرایا. میں چاہوں گا کہ اذان سے پہلے تابوت برآمد ہوں. تو بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا, آپ سنتے رہتے ہیں. سنیے چند فضائل کے بند اور پھر مسائل کا سلسلہ ہے کہ 72 کو رونے کے لیے جمع ہوئے. پروردگار عالم نے تعارف کرایا اہل بیت کا تو یہ کہہ کر وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے اہل بیت رسالت تمہارا تعارف یہ ہے کہ تم وہ کرتے ہو جو ہمارا ارادہ ہوتا ہے. ترجمے میں ساتھ رہے تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی. تم وہ کرتے ہو کہ جو ہمارا ارادہ ہوتا ہے. ارادہ کہاں ہوتا ہے سرکار؟ آپ کا ارادہ کہاں ہے؟ آپ مجلس میں آنے کا ارادہ رکھتے تھے, مجھے کیا معلوم ارادہ کیا ہے؟ مجھے آپ کا ارادہ نہیں پتا, بھائی کو بھائی کا ارادہ نہیں پتا. اللہ غیب میں ہے اور بظاہر انسان ہو تو اس کا ارادہ بھی اس کے غیب میں ہوتا ہے. اللہ خود غیب ہے, ارادہ غیب ہے. اہل بیت وہ ہیں جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے یہی تو ہیں جو ہمارے ارادے کو جانتے ہیں. یہ ہیں جو ہمارے ارادے کو جانتے ہیں. نہیں, 2 باتیں ہو سکتی ہیں سرکار. یا تو یہ اتنا علم رکھتے ہیں کہ زمین پر رہ کر اس کے ارادے سے واقف ہو جاتے ہیں, یا پھر یہ اتنے پیارے ہیں یہ جو کرتے ہیں اللہ اسی کو ارادہ بنا لیتا ہے. یہ جو کرتے ہیں اللہ اسے ارادہ بنا لیتا ہے. کون ہے اہل بیت؟ مجھے حکم دیا, اب میری مجبوری ہے اور کیا کریں, وہی فضائل ہے, وہی مسائل کہ اہل بیت کا تعارف کرایا جائے فرق ادا سے. اور یہی تو مسئلہ, لوگوں نے احکامات لیے, کردار نہیں لیے. لیکن لفظوں میں بات مکمل ہو جائے تو زیادہ بہتر. اسلام میں 2 چیزیں تھیں, ایک احکام تھے اور ایک کردار تھے. تو لوگوں نے کردار چھوڑ دیے, احکامات لے لیے. تو اس نہج پہ پہنچ گئے کہ کربلا میں دونوں طرف نمازیں ہیں, دونوں طرف روزے ہیں. کردار چھوڑ دیا, کردار نہیں اپنایا. اور آگے بات کروں گا انشاءاللہ. عرض کرتا ہوں کہ اہل بیت وہ ہیں جو اللہ کا ارادہ پڑھ لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں, یا پھر یہ جو عمل کرتے ہیں اللہ اسے اپنا ارادہ بنا لیتا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں کیا مقام ہے اہل بیت کا, کون افضل ہے, نوح افضل ہے یا اہل بیت افضل ہے؟ یہ تو نوح سے پوچھو, اے نوح آپ افضل ہیں یا اہل بیت افضل ہیں؟ وہ کہیں کہ افضل ہیں. کتنے افضل ہیں تو ہمیں بھی نہیں معلوم.
نہیں گھبرا کے سنا آپ نے، اس لیے کہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے ہیں، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے۔ اسی لیے منسوب ہو جاؤ حسین سے، سب کچھ چھوڑ کر امام کا دامن تھام دو۔ پیغام ہے آج کی مجلس کا کیا ہوگا؟ کہ پہچانے جاؤ گے، سارا زمانہ پہچاننے لگے گا، ہر دوست اور دوست دشمن پہچانے گا اگر حسین سے منسوب ہو گئے، اہل بیت سے منسوب ہو گئے۔ اس لیے کیا پوچھئے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ ہے کروڑوں ستارے ہیں سرکار آسمان پر، پہچانتے ہم اسی کو ہیں جو زہرا بن کے دروازے پر آیا۔ اربوں ملک ہیں آسمان پر، ہم اسی کو جانتے ہیں جو یہاں جھولا جھلانے آیا، ہم انہی کو پہچانتے جو یہاں درزی بن کر آیا، ورنہ ہمیں کیا پتا کون کیا ہے، کون کہاں رہتا ہے، کس کا کیا مرتبہ۔ ہم اسے جانتے جو اہل بیت سے منسوب ہو گیا۔ تو ان سے منسوب ہو جاؤ، تمہاری پہچان ہو جائے گی۔ کون ہے اہل بیت اور زمانہ کیا ہے؟ تو ہم سب ہدایت دینے آئے اور وہ ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں۔ لوگوں نے ہدایت نہیں دی، کربلا منعقد ہو گئی۔ ہدایت لینی چاہیے تھی، ہدایت لینی چاہیے تھی، لیکن کردار چھوڑ دیے، اس وجہ سے معاملہ بگڑا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو وہاں دو کردار ملے تھے، ایک وہ چھوٹی سی چڑیا یا ہدہد جو چونچ میں پانی بھر کر آگ کی طرف جا رہی تھی، اور ایک وہ گدھ تھا جو آگ سے بچ کے بھاگ رہا تھا۔ تو یہ دو کردار ملے اور دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو ایک دوسرے سے مکالمہ ہے جو تاریخ نے لکھا ہے کہ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جان بچا کے دیکھتے نہیں ہو آگ لگی ہوئی ہے، اور تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم پانی لے کر آگ کو بجھانے کے لیے۔ کہا تیری چونچ اتنی سی ہے تو بجھا سکتی ہے آگ؟ کہا بجھا نہیں سکتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ اتنا ہی پوچھے گا جتنی اس نے طاقت عطا کی ہے۔ کہا تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہا آگ اتنی زیادہ پیمانے پر ہے، جل جائیں گے۔ کہ تجھے آگ دکھائی دیتی ہے، آگ میں گھرا ہوا نبی نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے کردار ہیں، دو کردار ہیں، ایک جان بچا کے بھاگتا ہے اور ایک نبی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ آپ تو یہاں بیٹھے ہیں لبیک یا حسین کہنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ نے عالم ارواح میں آواز کو لبیک کہا تھا تو آپ یہاں چلے آئے، اور یہ مجلسوں میں آنا بتا رہا ہے کہ آپ اگر کربلا میں ہوتے تو کہاں ہوتے۔ عرض کر رہا ہوں یہ کردار ہیں، یہ کردار ہیں۔ ایک کردار وہ ہے جو روک رہا ہے نہیں آنا کربلا۔ کیوں نہیں آنا؟ کہا ہمارے پاس بم ہیں۔ تو حسینیوں نے کہا تمہارے پاس بم ہوں گے، ہمارے پاس عباس کے علم ہیں۔ کسی نے کہا نہیں آنا، ہم گولیاں برسائیں گے۔ تو ہمارے والوں نے کہا ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائیں گے، اس لیے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کتنے پہنچے؟ دھمکیوں کے باوجود وہاں اسلحہ تھا اور یہاں پیدل سفر کر رہے تھے۔ جہاں خطرہ ہو وہاں اچھی گاڑیوں میں بیٹھ کر جایا جاتا، مضبوط گاڑیوں میں بیٹھا جاتا ہے، پتھر بند استعمال کیے جاتے ہیں، زرہ پہنی جاتی ہے، گولی نہ لگ جائے، بم دھماکہ نہ ہو جائے، لیکن یہاں نہتے افراد پیدل سفر کر رہے ہیں، نجف سے کربلا کا سفر۔ تو یہ کروڑوں مجمع جو پہنچا، کبھی کرونا کے بہانے سے روکنے کی کوشش کی، کبھی مہنگائی کر کے روکنے کی کوشش کی، لیکن مجمع کم نہیں ہوا۔ نہ 72 تابوت کا مجمع کم ہے، نہ روزہ حسین پہ جانے والا مجمع کم ہے، نہ کسی مجلس کا مجمع کم ہے۔ پوچھو تو صحیح تم انہیں روک کیوں رہے ہو؟ تو کربلا ہو گئی، اب کیا مسئلہ ہے؟ عزاداروں کو ٹارچر کیوں کیا جا رہا ہے؟ بسوں کو کیوں چلایا جا رہا ہے؟ یہ نہتے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ان سے گھبرائے ہوئے ہو تو پہلے سال کروڑ، پھر 1.25 کروڑ، پھر 2.5 کروڑ، پھر 3.5 کروڑ، پھر 5.5 کروڑ، پھر 6.5 کروڑ کا مجمع، کیا اس سے ڈر رہے ہو؟ تو یزیدیت کہے گی نہیں ہم ان سے نہیں ڈر رہے، ان سے نہیں گھبراتے، یہ کروڑوں سے نہیں ڈر رہے، پھر کیوں مار رہے ہو؟ گھبراتے کیوں ہو؟ ایک وجہ سن کر موضوع پہ آؤں گا، اس لیے ہر جگہ سے آواز آئے گی کہ ہمیں خطرہ دوسرا ہے، یہ خطرہ نہیں ہے۔ کربلا ہم دیکھ چکے ہیں، وہاں 72 نے ساتھ دیا تھا، ان کے انقلاب نے یہ انقلاب پیدا کیا کہ آج کروڑوں غریب کی آواز سے لبیک کہہ رہے ہیں، کوئی خوف نہیں ہے، نہ مال کا نہ جان کا۔ ایک مرتبہ جا رہے ہیں کربلا کی جانب۔ تو یہ جو کروڑوں کا مجمع آ رہا ہے، اس سے پوچھو تم جو آئے ہو حیدر بھائی کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں حسین نے خط لکھ کے بلایا ہے؟ کیا حسین نے خط لکھ کے نہیں بلایا؟ تو طالبان سے پوچھو تم مار کیوں رہے ہو؟ کیا یہی تو وجہ ہے؟ جب خط لکھ کے نہیں بلایا تو اتنے آئے ہیں، اگر بارواں بلائے گا، بارواں آواز ہوئے گا تو کتنے آئیں گے؟ کیا
اور کالے کپڑے پہننے والے موت سے کہاں ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے موت سے. ہر آدمی ڈرتا ہے موت سے، حسین نہیں ڈرتا. کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے کہ حسین مولا نے کربلا میں قدم رکھ کے ہمارے سینوں سے موت کا ڈر نکال دیا. فطرت کو بدل دیا حسین نے. ہم ایک دوست کے گھر گئے، بہت اچھے دوست، بچپن کے دوست. ہم نے پوچھا، وہ نہیں تھے، والدہ ملی. ہم نے کہا خالہ جان یہ آپ تحفہ لائے ہیں دوست کے لیے. انہوں نے کہا کیا ہے؟ ہم نے کہا بازار گئے تھے کفن خریدا. کس کے لیے؟ ہم نے کہا ہمارے دوست کے لیے. وہ جو سنا سکتی تھی انہوں نے سنایا اور کفن ہمارے ہاتھ میں واپس سما دیا. کیا چاہتے ہو؟ ہمارے بیٹے کی زندگی نہ رہے. کیسے دوست ہو؟ آئندہ ایسا نہ کرنا. لیکن کچھ دن گزرے، ہم گئے ان کے گھر. ہم نے کہا چلیں پرانی غلطی میں معافی مانگنے آئے ہیں، ناراض نہ ہو، آپ ہماری ماں جیسی ہیں، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم کربلا جا رہے ہیں. تو کہنے لگی ایک پیغام لے جاؤ. ہم نے کہا کیا؟ کہا وہاں سے آتے ہوئے 2 کفن لانا. ہم نے کہا کس کے لیے؟ کہا ایک ہمارے بیٹے کے لیے، ایک ہمارے لیے. ہم نے کہا ابھی تو کفن واپس کر رہی ہیں. یہ حسین نے فطرت کو بدل دیا. خدا کی قسم لوگ پہچانتے نہیں. میں ابھی فضائل دوں، تھوڑا سا فضائل پڑھوں گا، کچھ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کردار ہے، کردار. اور حسین کردار ہی لے کر آئے ہیں کربلا. حسین مولا کردار لائے ہیں. کردار کی جنگ ہے، یہ افکار کی جنگ ہے. اور یہ کہہ کر چلیں پروردگار میں تیرے دین کی قدروں کو زندہ کرنے جا رہا ہوں. لیکن اب ساتھ رہیے گا تھوڑی دیر. میں تیرے دین کی قدروں کو زندہ کرنے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بعد 50 سال میں دین کی قدریں مر رہی ہیں. حسین دین کی قدروں کو زندہ کرنے جا رہے ہیں. وہ دین کی قدریں کیا ہیں جنہیں حسین زندہ کرنے آ رہے ہیں؟ تو کوئی نہ گھبرائے کہ مجلس میں نماز کا تذکرہ نہیں ہوگا، روزے کا نہیں ہوگا، حج کا نہیں ہوگا. جہاں حسین ہے وہاں یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی. اس لیے کہ سارا دین حسین نے زندہ کیا ہے. تولہ بھی ہوگا، تبرہ بھی ہوگا. کوئی نہ کہے تبرہ نہیں ہوگا، لیکن اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے اہل بیت نے بتایا ہے. خدا کی قسم جن کے نام لیے ہیں انہیں چھوڑے گے نہیں، اور جن کے نہیں لیے ہیں انہیں چھیڑے گے نہیں. نہیں گھبراتے ہیں آپ. درود پڑھے محمد والے محمد. ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں. ہم نے دین بدھ کے دن نہیں لیا. ہم نے حقیق کو فیروزہ کہنے والوں سے دین نہیں لیا. ہم نے کسی چھپرے سے دین نہیں خریدا. ہم نے کھلے میدان میں یا تو غدیر سے دین لیا ہے یا کربلا میں حسین سے دین لیا. حسین کردار لے کر کربلا آ رہے ہیں. دین کی قدریں مردہ ہو رہی ہیں. اب عجیب عجیب معاملات ہیں. 1400 برس سے سمجھا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. یہ قوم یا علی مدد کہتی ہے. نہ یا علی مدد قبول ہے، نہ حسین قبول ہے. ہم حسین کو لبیک کہیں تب بھی پریشانی، ہم علی سے مدد مانگیں تب بھی پریشانی. بھیا پریشانی کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ کہا علی تو مر گئے. مرے وہ جس کا نفس ہو. نفس کو موت آتی ہے. کہنے لگے علی تو ہے نہیں، ان سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ اور ہم نے کہا لبیک یا حسین؟ تو کہنے لگے مردہ کو لبیک ہے، زندہ کا ماتم کر رہے ہو. زندہ کا ماتم کر رہے ہو کیا مطلب؟ شہید زندہ ہے. شہید زندہ، اس کا مطلب یہ ہے آپ کی نگاہوں میں علی شہید نہیں ہے. میں یہی عرض کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. حسین کیا بچانے آ رہے ہیں؟ دین کے اقدار، دین کے قدروں کو زندہ کرنے کربلا آ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے قرآن نے کہا ہے رسول آپ اپنی موت دنیا سے جائیں یا آپ کو مار دیا جائے. لوگ مرتد ہونے کے لیے تیار ہیں، ایڑی پہ کھڑے ہیں، پھر جائیں گے. لوگ آج رسول کو شہید نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ کہا اپنی موت اس دنیا سے گئے. اچھا یہ اچھا عقیدہ ہے جو ان کے نام پہ مر جائے وہ شہید ہے. وہ شہید نہیں ہے. مولا علی کے سر پہ ضربت لگی، شہید نہیں. یہ مجلس نہ ہو نہ جانے کیا کیا ہو جائے. امام حسن کو زہر گھر میں دیا. علی کے گھر میں زہر کا کیا کام؟ کچھ عرصہ کما. یہ تو قاتلوں کو شربت پلانے والا قبیلہ. اس کا مطلب ہے کچھ ہے، کسی کی رسائی ہے.
امام حسن کو شہید نہیں کہتے. سیدہ پہ ظلم بھرے زمانے میں ہوا، شہید نہیں کہتے. نہیں کہتے نا. حسین 72 کو لے کر کربلا آئے تو امام نے بھی تو حکومت کے خلاف محاذ کھڑا کیا تھا. بقول آپ کے امام بھی تو حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، لیکن امام جن کو لائے کسی میں دم نہیں ہونے شہید نہ کہیں. ابھی موسیٰ بھائی پڑھ رہے تھے 72 شہید نہیں. آپ نے گھبرا کے سنا، تھوڑا سا پیچھے چلتے. جناب حج بن عدی شہید ہوئے. شہید نہیں لکھتا مسلمان. روشن حجری شہید ہوئے، شہید نہیں لکھتا مسلمان. کیوں نہیں لکھتا شہید؟ 70 صحابہ، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، قتل کیے گئے. کیوں؟ حکومت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہہ دوں سرکار مدینہ اور ہیں، سرکار مدینہ اور ہیں، مدینہ سرکار اور ہے. کوئی کھڑا ہو مرتد زکات کہہ کے مار دو، کوئی کھڑا ہو باغی کہہ کے مار دو. اچھا کوئی گھر میں، کوئی تہخانے میں، لیکن عمار تو جنگ میں شہید ہوا ہے نا. متفق علیہ حدیث ہے نا، تجھے باغی کو گروہ قتل کرے گا. کیوں نہیں کہتے شہید؟ کیوں پریشان ہیں؟ کیوں نہیں کہتے شہید؟ امام جو کربلا آئے ان سب کو شہید کہلوانے کے لیے دین کی اقدار کو زندہ کرنے کربلا آ رہا ہے. لیکن سنیے، بات چلی تھی، لوگ کہہ رہے ہیں سب کچھ کریے، دشمن پہ لعنت نہ کیجیے. نہیں کریں گے. آپ قرآن سے لعنت کی آیتیں نکال دیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان کا تذکرہ کیوں کیا؟ ابراہیم کے زمانے میں نمرود کو کیوں رکھا؟ فرعون ہے تو موسیٰ. پروردگار ایک کردار رکھ یا 2 کردار رکھوں گا، ایک سے نصیحت لینا، ایک سے بچنے کی کوشش کرنا. ایک پہ درود و سلام بھیجنا، ایک پہ لعنت بھیجنا. اسی لیے کردار رکھیں. اب یاد رکھنا رسول اللہ کی یہ حدیث متفق علیہ، اور وہ کیا حدیث ہے کہ سارے زمانے میں ایک کا ہاتھ پکڑا، ممبر کے قریب لائے، جسے آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا زہد دیکھنا ہو، یوسف کا جمال دیکھنا ہو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہو، میرا جمال دیکھنا ہو، اس علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرو. یا رسول اللہ یہ کیا بتا رہے ہیں؟ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ علی میں ہر نبی کے کمال موجود ہیں؟ کہ نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں اگر وقت آدم کوئی ہے تو علی ہے، وقت نوح ہے تو علی ہے، وقت ابراہیم ہے تو علی ہے. جب یہ بات تسلیم ہو جائے گی تبھی تو سمجھ میں آئے گا جو علی کے مقابلے میں آئے تو یہ آدم ہے وہ شیطان ہوگا، یہ موسیٰ ہے وہ فرعون. یہ موسیٰ ہے وہ فرعون ہو. کہتے علی سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ ابراہیم نے تو نہیں مانگی ابراہیم سے مدد. آج میں جا رہے ہیں ابراہیم، بس زیبہ تمام ابراہیم آج میں جا رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ مالک کیا جلتا ہوا دیکھ لے گا اپنے خلیل کو. اور جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو شیطان نے پہلا مشورہ دیا تھا. سب سے پہلے شیطان آیا ایک بزرگ کے روپ میں اور اس نے مشورہ دیا. سب نے کتابوں میں لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جب بھی معصوم کے خلاف کوئی منصوبہ بنے پہلا مشورہ شیطان کی طرف سے آتا. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہاتھ پیر باندھ دو، منجنیق میں ڈال کے پھینکو. پہلی منجنیق بنی اور ابراہیم کو ڈال کے پھینکا گیا تو کہنے لگے کہ ڈال دو آگ میں. جب چلنے لگے تو جبرائیل کہنے لگے مالک کیا جلتا ہوا دیکھ لے گا؟ کہا نہیں. کیا چاہتے ہو؟ تو بچاؤں؟ تو تیری مدد لے تو چلا جا. میرا خلیل ہے، تیری مدد لے تو چلا جا.
آ گئے اللہ کا حاجت ابراہیم پہ حاجت ہے کہ ہے مگر تجھ سے نہیں پروردگار سے۔ امت مسلمہ اسی آیت کو لے کر کہتی ہے جب ابراہیم نے مدد نہیں لی تو تم نے کیوں لی، تم نے کیوں مانگا؟ تو کوئی جبرائیل کوئی مشکل کشا ہے؟ جبرائیل مشکل کشا ہے؟ کسے بتاتا ہوں کہاں لکھا ہے؟ قرآن نہیں پڑھتے آپ؟ کہاں لکھا ہے جبرائیل مشکل کشا ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ پروردگار ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ کائنات میں سب سے قیمتی شے کا نام ہے محمد، نگاہ پروردگار میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے کمزور گھر ہے مکڑی کا گھر، مکڑی کا جالا۔ اللہ نے مکڑی کے جالے سے محمد کی حفاظت کروائی۔ جو مکڑی کے جالے سے محمد کی حفاظت کرا سکتا ہے؟ نہیں، ابابیل آئے تھے نا کعبے کی حفاظت کے لیے، اور یہ ہر دور کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے کعبہ بنایا، پتھر کا گھر تھا، ابراہیم کا ذریعہ بنایا، تو وہ جسے چاہے عزت عطا کرے، جسے چاہے ذلت دے۔ لوگوں کی توجہ کعبے کی طرف ہو گئی، لوگوں کو پسند نہیں آئی یہ بات، تو یمن کے بادشاہ نے ایک کلیسا بنوایا کعبے کے مقابلے پر، کعبے کے مقابلے پر، اللہ کے گھر کے مقابلے پہ گھر بنایا، ہیرے جواہرات کا۔ لیکن لوگ آتے تھے پتھر کا گھر دیکھنے، وہاں نہیں جاتے تھے۔ تو کفر کا ایک اور علاج ہے، جب اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں مقابل کھڑا کرے اور اسے عزت نہ ملے تو وہ چاہتا ہے اسے بھاگو، اسے بھاگو، کھانے کے لیے آئے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کیا کرے گا؟ اس نے کہا ہاتھی لا کر تیرا گھر گرا دوں گا۔ مالک نے کہا ہاتھیوں کے مقابلے پہ ہاتھی نہیں لاؤں گا۔ مالک کیا کرے گا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے نہیں دیکھا ہاتھیوں والے اصحاب کو ہم نے ابابیلوں کے ذریعے سے، ابابیلوں کے ذریعے سے۔ کس کی عزت کی بات تھی؟ کعبے کی۔ اللہ نے حفاظت کروا دی ابابیلوں کے ذریعے سے، تو وہ ابابیل کے ذریعے سے حفاظت کرا لیتا ہے۔ تو ہمیں مجلسوں کے لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیت کا معاملہ ہے، یہ اہل بیت کا معاملہ ہے۔ مدد لے تو دے دو، ابراہیم کی مدد یہ منع کر دیا، مدد نہیں لیں گے آپ کی۔ کیوں مدد نہیں لوگے؟ اس لیے کہ مجھے اللہ سے مدد چاہیے، آپ سے نہیں چاہیے، اور اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ مکڑی کے جالے سے نبی کی حفاظت کرا دی، مکڑی کے جالے سے۔ جبرائیل نے اس موقع پہ بھی کہا تھا، لکھا ہے علماء نے، ذاکرین علماء میرے سامنے تشریف فرمائیں، اور سردائی کے لیے میں ممنون۔ ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا مالک میں جاؤں تیرے نبی کی حفاظت کے لیے؟ ارے حفاظت تو ہو گئی جب علی سوئے تھے بستر پر، میں جاؤں حفاظت کے لیے؟ نبی نے کہا، اللہ نے کہا خلیل نے تو مدد لی نہیں تھی، حبیب لے تو چلا گیا۔ آ گئے مدد کے لیے، اور جب مدد کے لیے آئے تو ایک مرتبہ جالے پر ہاتھ رکھا، مکڑی نے کہا، جبرائیل کہا آج شام کا محمد کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، کہا آج یہ ذمہ داری ہم پر ہے، آج یہ ڈیوٹی ہماری ہے، آج نہیں، آج نہیں۔ کھڑے ہیں اسکاؤٹ، اب جن کی ڈیوٹی لگا دی تابوت کمیٹی نے وہ کھڑے، اب کوئی بھی وردی پہن کے کہیں سے بھی آ جائے وہ آنے نہیں دیں گے۔ مکڑی کے جالے، مکڑی نے کہا نہیں بھائی آج تو ہماری حفاظت میں ہے اللہ کے نبی، ہم آنے نہیں دیں گے۔ جبرائیل نے کہا مجھے روکے گی؟ تیرا گھر تو سب سے کمزور ہے، قرآن کہتا ہے، روک کے دکھا، توڑ کے دکھا۔ آگے بڑھے جبرائیل، جیسی مکڑی کے جالے پہ ہاتھ رکھا جھٹکا لگا، پھر آگے بڑھے جھٹکا لگا، تیسری بار جبرائیل نے کچھ پڑھا، جالا توڑ دیا۔ جبرائیل مشکل کشا نہیں ہے، جبرائیل نے توڑ دیا جالا۔ جیسے ہی جالا توڑا مکڑی کہنے لگی کیا کہہ کے توڑا؟ کہا یا علی، کہا یہی کہہ کے تو بنایا تھا، درود پڑھے محمد و آل محمد، یہی کہہ کے بنایا۔
ابراہیم نے مدد نہیں لی جبرائیل سے، سوائے اللہ کے کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، تو آپ نے جہاں حضرت خلیل کی مدد کا انکار دیکھا، وہاں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ محمد 3 مرتبہ نعت علی پڑھ کے کسی کو بلا رہے ہیں۔ تو خلیل جس سے مدد نہیں لے رہا، آپ بھی نہیں مانگی، لیکن جس کو 3 مرتبہ پکار رہا ہے۔ زاہد بھائی یہ جملے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، ناظم ہے نا، قلعہ فتح نہیں ہوا، لوگ جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، امیر کہتا ہے لشکر بھاگا تھا، لشکر کہتا ہے امیر بھاگا تھا، قلعے پہ جاتے ہیں، کھڑکی کھلتی ہے، کہتا ہے میں مرحب ہوں، کام جانتے ہیں، بڑی بہادری سنیے، کہ پھر کیسے آئے گا خیریت کے لیے؟ خدا کی قسم مذاق ملے گا سیریس، خیریت کے لیے آئے، وہاں سے حارث اللہ کیسے آئے؟ ایسی بور ہو گئے تو وہاں بیٹھے بیٹھے آگے دیکھنے کے لیے، دیکھ لیا، کبھی لشکر پہلے کبھی امیر پہلے۔ ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں، جیسے دل چاہے سنیے گا۔ تاریخ میں لکھا امیر شکایت کر رہا ہے لشکر کی، لشکر شکایت کر رہا ہے امیر کی۔ اب مجھے کیا پتا لشکر خراب ہے یا امیر خراب ہے، مجھے کیا معلوم کون خراب ہے، لیکن نبی کے عمل کو دیکھو، اگر لشکر تبدیل کر رہے ہو تو لشکر خراب ہے، امیر تبدیل کر رہے ہو تو جو جملے آپ کو ہدیہ کر کے مسائل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں وہ سنیے۔ آپ نظامت کر رہے ہیں بہت دیر سے، پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بیماری کو دور فرمائے، غموں سے نجات عطا فرمائے ہر مومن کی۔ سنیے، ناظم محفل، ناظم مجلس نظامت کریں، بہت سنیے، بس خیبر آپ نے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ سماعت کریں گے۔ ناظم محفل 2-3 پڑھنے والے ہوں تو آخر میں آنے والے کے لیے کہیں بھائی کیا کہیں کہ اب میں جسے دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ نہ چھچکیں گے، نہ شرمائیں گے، نہ گھبرائیں گے، نہ 2 جگ پانی پیئیں گے، نہ اٹکیں گے، بہترین فضائل و مسائل سنائیں گے۔ تو یہ کس کا تعلق ہے؟ یہ تعارف کس کا؟ یہ بعد میں آنے والے کا تعارف ہے، یہ تو پہلے والے کا تعارف ہے۔ یعنی پہلے والے شرما بھی رہے تھے، گھبرا بھی رہے تھے۔ اب حدیث سنو اور مسائل سنو۔ نبی فرما رہے ہیں لا اُلْقِيَنَّ رایتن غدن رجلا فرارن غیر فرارن، کل علم اسے ملے گا جو مرد ہوگا، فرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، خدا رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے پہلے جو گیا وہ بغیر لڑے آیا ہے، یہ فتح کر کے واپس آئے گا، یہ فتح کرے بغیر نہیں آئے گا۔ درود پڑھے محمد والے آئیے گا سر۔ بس عزیز بہت دیر سے پرچہ لا پڑے ہیں، فضائل کی کتنی ہی دریا بہائے جائیں، بقیہ سے آنے والی کتب مسائل درکار، اور بڑی خوش ہے زہرا آپ سے، اس لیے کہ کل کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، آج 72 کو رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تازہ دیتے جائیے گا اور دیکھتے جائیے گا۔ حسین اکیلے نہیں آئے، کربلا میں کردار لائے، اور یہ کہہ کر آئے ہیں کہ میں اغدار کو بچانے جا رہا ہوں، زندہ کرنے جا رہا ہوں۔ مولا اکیلے اگر سر دے دیتے تو دین بچ جاتا، دین بچ جاتا، لیکن تاریخ اسلام نہیں بدلتی۔ سنو، میں اکیلا نہیں آیا، میں ساتھ میں اکبر کو بلایا، میں اکیلا نہیں آیا، میں ساتھ میں عباس کو بلایا، میں اکیلا نہیں آیا، میں ساتھ میں زینب کو بلایا، میں اکیلا نہیں آ رہا، میرے ساتھ علی اصغر بھی آ رہے ہیں۔ مولا ایسا کیوں کیا؟ آواز آئے گی تمام بڑے شہید ہو گئے، کوئی شہادت کا درجہ دینے پہ تیار نہیں ہے، کوئی شہید لکھنے پہ تیار نہیں ہے، کوئی ظلم کو ظلم کہنے والا نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ کون کون قاتل ہے، اب چہرے بے نقاب ہو جائیں گے، کوئی چھپ نہیں سکے گا۔
اگر محمد کو نہیں مارا تو یاد رکھنا اکبر کے ہاتھ نہ اٹھا دینا، یہ شبیہ پیغمبر ہے۔ اگر علی کو نہیں مارا تو پھر عباس کو نہ مارنا، یہ ہم شکل علی ہے۔ اگر زہرا کے دروازے پہ آگ نہیں لائے تھے تو سیدہ زینب کا خیمہ نہ جلانا، مولا اصغر کو کیوں لائے؟ کہا اس لیے کہ محسن کا قاتل بھی بے نقاب، محسن کا قاتل بھی بے نقاب ہو جائے۔ عزاداروں امام کربلا میں کردار لائے ہوں، کیسے کردار، گلدستہ جمع کیا ہے امام نے، اور یہ درس تو ہمیں کربلا کی ماؤں نے دیا، جو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ ماں بہنوں کا دل اور جگر ہے جو ہمیں تیار کر کے یہاں بیٹھے ہیں۔ ایک وقت تھا کربلا آنے پہ پابندی تھی، کبھی متوکل کے دور میں، کبھی منصور کے دور میں، بس عزاداروں ایک اعلان ہوا کہ پہلے ہاتھ کی انگلی کٹے گی، لوگوں نے انگلیاں دی، جانے لگے کربلا تو وہ کہنے لگے انگلیاں 10 ہوتی ہیں، یہ 10 بار جا سکتے ہیں، اب آنے والوں کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لوگوں نے ہاتھ کٹوائے اور کربلا گئے، کہا 2 بار ہو آئیں گے، پھر کہنے لگے کہ 2 انسان آئیں، ایک کو ماریں گے ایک کو چھوڑ دیں گے۔ 2 بھائی آئے، دونوں کہہ رہے تھے مجھے مار دو۔ ایک مرتبہ یہ جذبے تھے، تاریخ میں لکھا جب یہ اعلان ہوا کہ اب 2 میں سے ایک جائے گا تو عزاداروں ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر آ گئی، اور جب وہ ماں اس بچے کو لے کر آئی تو سپاہیوں نے کہا کہ تم نے پیغام نہیں سنا؟ کیسا پیغام کہ اب ایک جائے گا ایک بچے گا؟ تو کہنے لگی ہاں اسی لیے تو بیٹا لائی ہوں، اور یہ کہہ کر سپاہی کی طرف بڑھایا، میرے لال تیرے پیر ہوتے تو تجھے جانے دیتی، لیکن تیرے پیر نہیں ہے، تو چل نہیں سکتا، تو چھوٹا ہے، لہذا مجھے معاف کرنا، تو حسین کا صدقہ ہے قربان۔ اور ایک مرتبہ بیٹے کو سپاہی کو دے دیا، مار دو مجھے کربلا جانے دو، یعنی پہلے اب ویزا پاسپورٹ پہ لگتا ہے، پہلے خون جگر پہ ویزا لگتا تھا۔ ایک مرتبہ کہا لے لو میری نسل، مجھے جانے دو حسین سے ملنے، بڑا غریب ہے زہرا کا بیٹا، میں ضرور جاؤں گی۔ عزاداروں اتنا سننا تھا، کہنے لگے مجھے معاف کرنا، دل پہ چوٹ لگے، ابھی تو 72 جنازے آنے ہیں، ابھی اثر بھائی بیٹھے سلام پڑھیں گے۔ عزاداروں ایک جائے گا ایک کو ماریں گے، ماں نے بیٹا دیا اسے مار دو مجھے جانے دو، یہ بڑا ہوتا تو اسے بھیج دیتی۔ ایک مرتبہ کہنے لگے یہ چھری لے، اگر خود مارے گی تو کربلا جائے، اگر خود گلا کاٹے تو کربلا شہید ہے۔ ماں نے کہا زہرا مجھے آنا ہے کربلا، علی اکبر کا صدقہ ہے، چھری چلا دی، چلی گئی کربلا۔ امام کی زری کو پکڑ کے رو رہی تھی، مولا تو آج بھی اتنا مظلوم ہے، تجھ سے ملنے نہیں دیتے۔ عزاداروں کوئی آیا، کوئی مانے نہ مانے، ہمارا عقیدہ ہے، کوئی بی بی آئی اور آ کر کہنے لگی ناصرہ تجھے عباس کے روزے پہ کوئی بی بی بلا رہی ہے، اجرکم اللہ، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کہا آ جاؤ روزے پہ کوئی بلا رہا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ میں تجھے نہیں جانتی، تو میرا نام کیسے جانتی ہے؟ کہا میں بھی نہیں جانتی۔ ایک سیاہ برقعے میں بی بی بیٹھی ہے، وہ کہہ رہی ہے جو روزہ حسین پہ رو رہی ہو اس کا نام ناصرہ ہے، اسے میرے پاس بھیج دے۔ ایک مرتبہ یہ چلی اور جیسے ہی روزے پر آئی تو وہ اس کے بچے کو کھلا رہی تھی، کہا ناصرہ اپنا بیٹا لو، تو کہنے لگی بی بی قربانی قبول نہیں کی، کہ جنہیں دیتے ہیں ان سے واپس نہیں لیتے، جنہیں دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ یہ تو زینب کا جگر ہے، یہ تو میرا باپ کا جگر ہے، اور کس ماں کا تذکرہ کروں؟ کیا اس ماں کا تذکرہ کروں جس نے اپنے بیٹے وہب سے کہا وہب سیدھا جا اور جا کر حسین پہ نثار ہو جا۔ وحد قلبی میدان میں اترا، عزاداروں کے شان سے لڑا، معلوم ہے وحد قلبی کے بھی دونوں ہاتھ کٹے ہیں، غازی کی طرح اس کا ہاتھ کاٹا تو ماں مدد کرنے پہنچ گئی، چوبے خیمہ اٹھائی اور بیٹے کی مدد کرنے پہنچی ہے، اور ایک مرتبہ مار دیا تو ظالموں کو۔ امام نے کہا مستور پہ جہاد ساکت ہے، واپس پلٹی، کہا تم نے حق ولایت ادا کر دیا، تم نے حق مودت ادا کر دیا، اور وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے۔ کہاں تک پڑھیں؟ ایک مرتبہ گلا کٹا اور بیٹے کا گلا کاٹ کے ماں کی طرف پھینک دیا۔
ماؤں کے جگر ہے. ایک مرتبہ بیٹے کو چوما اور یہ کہہ کے واپس پھینک دیا کہ میرے حسین کا صدقہ، میرے حسین کا صدقہ. تم رونے آئے ہو کہ اس ماں کا تذکرہ کروں، اس ماں کا تذکرہ کروں کہ جو خیمے کے در پہ کھڑی تھی اور حسین لاشا لے کر آئے تھے. ایسا لاشا ہے اصحاب حسینی میں کہ حسین برداشت نہیں کر سکے، رو دیے حسین اس لاشے پر. بہت کم موقع ایسے آئے کہ امام روئے ہیں. دلاروں صادروں کا امام رو دیا ایک لاشے پر اور روتا جاتا تھا، دیکھتا جاتا تھا. ایسے اصحاب نہ مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے. ایک مرتبہ 10 برس کا 9 برس کا بچہ آیا اور کہنے لگا نعم الامیر امیری حسین، امیر کوئی نہیں ہے، امیر تو میرا مولا ہے. سر اٹھایا، روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا. کیا چاہتا ہے؟ کہ مرنے کی رضا دے دو. کہ تو بہت چھوٹا ہے، جس کا بیٹا ہے کہ اسی مسلم کا جس کا لاشا میرے ہاتھوں. مولا آواز دیں گے نہیں، جاؤ خیمے میں جاؤ، اس لیے کہ تمہاری ماں اور تمہاری شفاعت کے لیے مسلم بن اوسجہ کا لاشا کافی ہے. وہ کہنے لگی، خیمے کے در پہ کہنے لگی مولا شفاعت ہو گئی، شفاعت کی پرواہ کسے ہے؟ پھر کیا چاہتی ہو؟ کہ میرے بیٹے کو مرنے کی رضا دے دو. کیوں؟ مجھے زینب کو منہ دکھانا، میں اپنا پالنے کے لیے نہیں رکھ سکتی. جانے دو مولا. کس ماں کا تذکرہ کرے یا اس ماں کا تذکرہ کرے کہ جو چراغ کی روشنی میں بیٹے کا چہرہ رات بھر دیکھتی رہی. تمہارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کوئی پہرا نہیں ہے رونے پر. ماتم بھی کر سکتے ہو، اشک بھی بہا سکتے ہو. جملوں میں بات مکمل ہو. ایک مرتبہ ایک ماں ہے جو ایک بیٹے کو دیکھے جا رہی ہے. نہیں پہنچے تو سنو، یہ ماں ہے. بیٹے نے کہا ماں 18 برس میں کبھی اس طرح پیار نہیں کیا. کہنے لگی آج رات ایسے ہی رہے، آج رات ایسی نہیں. کون ہے یہ؟ وہ ہے کہ بھرے مجمع میں جب آیا نا، گلا ٹکا ہوا تھا، نیزے پہ سر تھا، بیویاں جمع ہوئی تو ایک شامی عورت کہنے لگی ماتم بعد میں کریں گے، پہلے ایک دعا کرتے ہیں، آمین کہہ دینا. کیسی آمین؟ کہا ایک مرتبہ پروردگار اس چاند کے غروب ہونے سے پہلے اس کی ماں مر گئی. اور لیلا ناقے سے کہہ رہی تھی اے بی بی یہی تو قیامت ہے، ہم زندہ ہیں. جواد مارا گیا. اس ماں کا تذکرہ کریں کہ جس ماں کے بیٹے کی لاش گٹھری کی صورت میں آئی، وہ ایک ایک ٹکڑا آنکھوں سے لگاتی ہے. حسین پوچھیں گے فروا کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی چہرہ نہیں ملتا، میرے لال کا چہرہ دکھا دو، میں اپنے بیٹے کو پیار کرنا چاہتی ہوں. اس ماں کا تذکرہ کریں یا اس ماں کا تذکرہ کریں جس کا اصغر مارا گیا. 6 مہینے والے کو تیر مارا گیا، حسن شعبہ تیر جو گھوڑوں اور ہاتھیوں کو گرانے کے کام آتا تھا. 6 مہینے والے کو نہر کر دیا. اور عزاداروں ایک مرتبہ تاریخ میں لکھا حسین چلے ایسا لاشا ہے 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، 7 قدم پیچھے ہٹتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم کا قضاء ہی تسلیم الامر. اور پھر سوچا خیال کیا جب حسین کا جگر لرز رہا ہے، میں تو امام ہوں، ماں کا حال کیا ہوگا. وہ پھر ایک مرتبہ آئے اور عرض نینوا سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی اور ذوالفقار سے ہٹائی. تم عزادار ہو. ذوالفقار بھی رو رہی تھی مولا مجھے کس دن کے لیے مانگا، میرا یہی کام رہ گیا ہے کہ میں تربت اصغر بناؤں. ایک مرتبہ تربت بنی اصغر کو چھپا دیا، پانی نہیں تھا، آنکھوں سے اشک بہائے، قبر بند ہو گئی، چہرے پہ لہو ملا ہوا ہے. اور ایک مرتبہ حسین خیمے کے دروازے پر آئے، ایسی آواز دی کہ لیلا بھول گئی علی اکبر کو. لبابہ نے عباس کا نہیں پوچھا، سکینہ اور رباب نے بھی نہیں سوال کیا میرا اصغر کہاں گیا. ایسی آواز تھی کہ ہر بیوی نے دامن حسین تھام لیا. مجھے معاف کرنا، امام دروازے خیمہ پہ کہہ رہے تھے یا زینب یا فردا یا رقیہ یا سکینہ علیکن منی سلام. اے بیویوں ہمارا آخری سلام. تڑپ گئی. ایک مرتبہ حسین کی بہن اور قریب آئی، بھیا کیا چاہتے ہو، کس کے آسرے پہ چھوڑ رہے ہو؟ اے زینب جس کے آسرے پہ حسین نے مدینہ چھوڑا.
فی امان اللہ، میرے اللہ کی نگہبانی میں گھر کا خیال رکھنا، سجاد کا خیال رکھنا۔ عجیب معاملہ ہے، امام کا ہاتھ بہن کے ہاتھ میں دیا ہے، امام کے ہاتھ میں بہن ہاتھ نہیں دیا۔ عزاداروں چلے گئے، مولا چل رہے تھے کہ فضہ سے کہا تھا، فضہ جی مولا وہ کرتا جو ماں نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں میں سیا ہے وہ لے آؤ، اور دیکھو بہن کو نہ دکھانا، بہن نہ دیکھے۔ ایک مرتبہ کرتا آیا اور بہن درمیان میں آ گئی، فضہ کیا چھپا رہی ہو، کیا کہے تیرے بھائی کا کفن ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں میں لیا، بلاؤ حسین کو ہم خود سجائیں گے۔ ایک مرتبہ تیار کیا، حسین میری سواری ہے ہم خود تیار کریں گے۔ تیار کیا امام حسین کو۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، تیار ہوئے حسین، اور ایک مرتبہ جب چلنے لگے تو بہن نے آواز دی، بھیا ایک مرتبہ ذرا گلے سے کپڑا تو ہٹانا، گلے سے کپڑا تو ہٹانا۔ اللہ کسی بہن بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ بہن نے گلا چوما تو حسین کہنے لگے، کیا یہ کیا کر رہی ہو، کیا نصیحت پہ عمل کر رہی ہے۔ میری ماں نے کہا تھا جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو میری طرف سے گلا چوم لینا۔ آواز دی پھر تو آستین پلٹو، میرے بابا نے بھی وصیت کی۔ ایک مرتبہ آستین کو چوما، کلائیوں کو چوما، اور حسین آگے بڑھ گئے۔ عزاداروں مرتجز پہ بیٹھے، بیویوں نے حساب کیا ہوا، یوں لگتا ہے کوئی جنازہ ہے جو خیمے سے نکل رہا ہے۔ حلقہ بنائے ہوئے بیویاں ہیں، وہ حسینہ وہ غربتہ وہ محمدہ کی صدائیں ہیں۔ حسین آگے بڑھے، مرتجز کے قریب آئے، اس سے بڑی غربت نہیں ہے داداروں۔ رکعت پہ ہاتھ رکھ کے آواز دی، عباس و محمد قاسم حبیب بریر کہاں چلے گئے میرے شیروں، مجھے تو تم سوار کرایا کرتے تھے۔ حسین اکیلا کیسے بیٹھے؟ ایک مرتبہ زلجنے پہ سوار ہوئے حسین، اس لیے کہ کوئی بیوی خیمے سے نکلی، بازو پکڑ کے کہہ رہی ہے، حسین ہمیں سوار کرائے نہ کرائے ہم تجھے سوار کراتے، جیسے اکبر کو حسین نے سوار کیا تھا۔ زینب سلام اللہ علیہا نے ایک مرتبہ بھائی کو سوار کیا، سوار ہوئے حسین، اور ایک مرتبہ چلنے لگے۔ آواز دی، مرتجز میں سمجھتا ہوں تو تھک گیا ہے، بڑا باوفا ہے، اے مرتجز اب آخری سواری ہے، بس اتنا کرنا مجھے مقتل پہ اتار کے واپس آ جانا۔ جب نہ چلا تو کہنے لگے، میں جانتا ہوں 3 دن کا بھوکا پیاسا، لیکن تو میرے اشارے پہ چلتا تھا، آج آگے نہیں بڑھے گا، میں حکم دے رہا ہوں آگے بڑھ۔ مرتجز نے اپنے سر کو، اپنی گردن کو اپنے پیروں میں ڈال دیا، جیسے کہہ رہا ہوں مولا آج مجبور ہوں، آپ حکم دیتے ہیں سکینہ قدموں سے اجرکم اللہ، سکینہ قدموں سے لپٹی ہوئی، مولا اتر آئے۔ سکینہ کیا چاہتی ہے؟ بابا آپ نے مجھے ہر رات ایک کہانی سنائی، مجھے آپ نے بتایا تھا کہ سکینہ میں نے تمہیں نماز شب میں مانگا، ہاں سکینہ میں نے تمہیں نمازوں میں مانگا ہے۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ پروردگار ایسی بیٹی دے دے جس کے بغیر آپ کو نیند نہ آئے اور اسے آپ کے بغیر نیند نہ آئے۔ اللہ نے آپ کو سکینہ دی، آپ نے نام سکینہ رکھا اور اسے سینے پہ سلانے کی عادت ڈالی۔ بابا میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ آپ چلے گئے تو میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ کہنے لگے حسین اے بی بی ماں کے پاس سو جانا۔ نہ جانے ننے ذہن میں کیا خیال آ گیا، کہنے لگی وہاں تو اصغر سوتا ہے، وہاں تو اصغر سوتا ہے۔ کہا آج سے رسم بدل رہی ہے، ہم اصغر کو سینے پہ سلائیں گے، آپ ماں کے پاس آرام کرنا۔ اور جب سکینہ نے کہا مجھے نیند نہیں آئے گی بابا، میں تو آپ کے سینے پہ سونے کی عادت ہوں، حسین یہ کہہ کر اٹھے۔ سکینہ جو سن سکتا ہے وہ سنے۔ ہو سکینہ ہم نے تمہیں مدینے میں آدھی بات بتائی، آدھی بات نہیں بتائی۔ کیا نہیں بتایا؟ ہم نے اللہ سے دعا مانگی تھی ایسی بیٹی دے جس کے بغیر ہمیں نیند نہ آئے، اسے ہمارے بغیر نیند نہ آئے۔ مگر سکینہ ہم نے یہ بھی کہا تھا اگر ایسی بیٹی روتی رہ گئی اور تو نے آواز دی روتا ہوا چھوڑ کے تیرے دربار حسین آ جائے۔ سکینہ وہ وقت آ گیا ہے، فی امان اللہ، سوار ہوئے حسین مقتل میں آئے۔ میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا، میں نے دین میں کیا ترغیب کی، میں نے کون سی بدعت جاری کی، میں نے کسے زخمی کیا، کس کا خون میرے گلے پر ہے، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ مجھے خود نہیں بلایا تھا، میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں، میں نے کہا میں نے نبی کے کاندھوں پر سواری نہیں کی، میری وجہ سے سجدے کو طول نہیں ملی۔ بتاؤ
لیکن کسی کو رحم نہیں آیا. کہا عباس مارا گیا اس لیے کہہ رہا ہے, علی اکبر مارا گیا اس لیے کہہ رہا ہے, قاسم کو مار دیا اس لیے کہہ رہا ہے. ایک مرتبہ کہا بتاؤ نا مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہنے لگے بغض علی, تیرے باپ کے بغض میں, علی کے بغض میں. اتنا سننا تھا جلال آیا, ذوالفقار کو بے نیام کیا. پروردگار گواہ رہنا, جو علی کی ولایت کا منکر ہے, جو علی کا دشمن ہے, اس سے جہاد واجب ہے. علی کہہ کے تلوار چلائی, جس کا باز مار دیا, جس کے علی اکبر پہ ہاتھ اٹھایا یہ اس کی, جس کی سکینہ خیمے پہ رو رہی ہے یہ اس کی جنگ. عزاداروں جنگ کرتے رہے, پھر آواز آئی بس بس میرے حسین بس. پلٹا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے, تو اپنے رب سے راضی. تلوار میں عام میں گئی عزاداروں. ایک مرتبہ امام گرنا چاہتے ہیں. تاریخ میں لکھا 9 ساعت کا وقت امام کو گھوڑے کی پشت پہ لگا. مولا یہ 9 ساعت کہاں گزارے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تلوار میں عام میں آئی, لوگ نیزے لے کے قریب آ گئے. ارے حسین دائیں گرنا چاہتا ہے, یہ نیزوں سے بائیں کرتے ہیں. حسین بائیں گرنا چاہتا ہے, یہ نیزوں سے دائیں کر دیتے ہیں. پھر آخر سجدے میں سر رکھا. قصہ مختصر, شبر آگے بڑھو. عزاداروں خنجر ہاتھ میں ہے, امام کو الٹ دیا, پشت پہ سواری کی. ایک مرتبہ ضربے چلانے لگا. شام گواہ ہے, زینب کے اونٹ کے برابر میں. ایک طرف شبر تھا, ایک طرف عمر سعد تڑپانے کے لیے کہہ رہا تھا ارے بتا شبر, تیرا خنجر تو بڑا تیز تھا, تو نے ضربے کیوں ماری؟ کہنے لگا میں بھی حیران تھا, میں ضربے مار رہا تھا. کیا بتا حسین کچھ کہہ رہے تھے؟ کہاں حسین کہہ رہے تھے جب میں نے پہلی ضرب ماری آواز دی پروردگارا وعدہ وفا ہوا. میں نے دوسری ضرب چلائی, کنانا آغوش میں لے لو. میں نے تیسری ضرب چلائی, آواز دی یا علی ادرکنی. میں نے چوتھی ضرب چلائی, حسن مجتبیٰ کو پکارا. میں نے 5ویں ضرب چلائی, تو میں حیران تھا گلا کیوں نہیں کٹتا ہے. تو میں نے پوچھا اے حسین تیرا گلا کیوں نہیں کٹتا؟ کہنے لگا اے شیر تجھے کیا معلوم ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. پلٹ کر کہنے لگے اماں گلے سے ہاتھ ہٹا دو, تلوار میں وار کرتا رہا. حسین بلاتے رہے ماتم کرو, میں ہاتھ چلاتا رہا. حسین پکارتے رہے, آخری ضرب چلی, بالوں سے پکڑا, الگ کیا, آواز دے رہے تھے ابا. محترم جناب اسد جہاں صاحب تشریف لاتے ہیں. اسد جہاں صاحب پیشوائی کے لیے تشریف لاتے ہیں. مومنین کرام اپنی جیبوں کی اور موبائلوں کی حفاظت فرمائیں, بعد میں پریشانی ہوگی. آج تبرکات کو راستہ دے. آئے آرام سے راستہ بنائے, تبرکات کے لیے راستہ بنائے, مہربانی تبرکات کے لیے راستہ بنائے. دریا
थोड़ी जगह बनाए, मेहरबानी कीजिएगा। थोड़ी जगह बनाए, पाँव मारिएगा अपना। फर्जंद नबी मैया कुछ सगानियों का पलना अब कौन बचाएगा ज़हरा ज़हरा अब्बास का पुरसा पामाल हुआ हसन जब भोरों की तापों से केसर हाथ चचाते मैया को उठाएगा ज़हरा ज़हरा कासिम को भी पुरसानो सोते ही थे असगर झूले में तड़पते थे सोते ही थे असगर झूले में तड़पते थे मादर को खबर थी एक तीर सुलाएगा ज़हरा ज़हरा असगर को भी पुरसानो सरवर उठाए थे सब साथियों के लाशे सरवर उठाए थे सब साथियों के लाशे शबीर तेरा लाशा अब कौन उठाएगा ज़हरा ज़हरा शबीर का सलाम नशीनों पे सोगवारों का गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे
پیاروں کا سلام جنہیں شرم کھائے جاتی کھلے سروں پر سیری کی خواہ آتی ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سر پر مسافرت جسے بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر بجھے جو پیاس تو عشقوں کے جام حاضر ہے یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی وہ سینہ جس پاک سوتی تھی اب کہاں بی بی جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی میں اس طرح کوئی کہتی ہری بھری اجڑی تمہاری ماں بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی نہیں لائنوں میں سا کوئی خدا حافظ درند اور یہ بے وارسی خدا حافظ
سلام محسن سلام خستات شو سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشوں بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے ماتم حسین जदीद पलीद पे नाला मोमिनीन इकराम अपने मोबाइलों की और जेबों की हिफाजत फरमाएं। बहुत से लोगों का सामान गिर जाता है, बाद में परेशान होते हैं। मजलिस चहलुम बरमकान सैयद मोहम्मद अब्बास जैदी मोहम्मद अब्बास यूनिट नंबर 9 सादात कॉलोनी बरोज चहलुम ठीक 2 बजे दोपहर सालाना मजलिस अज़ा और ज़ियारत मन्नती ताबूत बराए ख़वातीन इमाम मरकज़ी इमाम बारगाह इमामिया ट्रस्ट में 23 सफ़र बरोज़ मंगल बाबक 3 बजे दोपहर को मुनक़िद होगी। मजलिस से मोहतरमा रिजवाना जाफरी खिताब फरमाएंगी। मिन जानिब इकबाल ज़हरा ज़ैदी। मोमिनीन किराम चलते रहिए और तबरुकात को रास्ता देते रहिए।